بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دوسروں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسکرائے، اور ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمہ گوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی کے نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید وہ یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی، پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مذاق ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیوں، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ حضرت علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی کرم اللہ وجہہ کو سب کی داڑھی بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں کنبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گار اور جان نثار تھا۔ سب لوگ کنبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کنبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس وقت بھی وہ دروازے پر خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کنبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اسی طرح چیمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کنبر اپنی تلوار سی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہہ رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو سمجھائیں کہ یہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کا جواب دیں۔
حالانکہ کنبر بھی اسے جانتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کنبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے مرد، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو۔ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارا مقصد علم میں نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر اپنے آپ کو زیرک ثابت کر کے حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کر لیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جن میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے اور نیکیوں کے راستے پہ چلا اور محروموں اور گمراہوں کے راستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں انہیں مفید باتیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے وہ تہے دست رہتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بے شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کا پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی رہنمائی فرمائے، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی دال کے دانوں کا شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے کنبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کنبر نے کہا، میں اسی کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیر بحث موضوع زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کنبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے، اگر یہ ترازو ساز ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کر کے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش کے اور چند چنے کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس میں شک نہیں کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کچھ خاص فائدہ تو معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کنبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم اب بھی تم اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو، تو بہتر ہے یہ بتاؤ، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟
اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کنبر نے کہا اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور بھن بھناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کنبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا کہ کنبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے جواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پہ لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں، اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ If you haven't subscribed to our channel as yet, kindly press the subscription button so you don't miss any upcoming videos.